محترم
اسماعیل صاحب آپ جا رہے کھولنے کے لیے ناصر نشکر صاحب، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میں گفتگو دیا گیا ہے فکر اقبال کی روشنی میں معرفت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اقبال کے بارے میں بحث شاعر اور مفکر ایک بڑا فنکار ہے اقبال۔ یہ اور بات ہے کہ ان کو بھی شکایت رہی کہ جس طرح غالب کو شکایت تھی کہ میری شاعری سے لوگ واقف نہیں ہیں، اس کے متون سے اور شاعری کا جو میسیج ہے اس سے بخوبی واقف نہیں ہیں۔ چنانچہ اقبال کو بھی یہ شکایت رہی کہ ان کو ان کی زندگی کے دوران نہیں سمجھا گیا۔ ابھی ان کی گہرائی کے ساتھ سمجھنے والے اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ اردو کا عظیم شاعر ہے جس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، پڑھا گیا، گفتگو ہوئی، سیمینار ہوئے، اردو کے کسی اور شاعر کو اتنا مقام حاصل نہیں ہوا جو اقبال کو حاصل ہو۔ پر اپنے زمانے میں ان کو بھی شکایت تھی کہ غالب کی طرح مجھے بھی لوگ پذیرائی نہیں کرتے۔ اقبال کے بارے میں چاہے وہ جب ہندوستان میں رہے یا یورپ گئے یا یورپ کے بعد واپس آئے، ہر دور میں پہلے اور ہندوستان میں بھی اور برطانیہ میں بھی جہاں بھی رہے، ان کی فکر میں جو ارتقاء ہوتا چلا گیا، شروع ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو بڑی عقیدت۔ لوگ کہتے ہیں ناقدین اقبال کہ اقبال رومی کے مرید ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اقبال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں۔ اور نہ صرف اقبال بلکہ اقبال، رومی، سنائی اور جتنے مشہور ہیں سبھی سب اس درے مشکل کشا کے چاہنے والے ہیں۔ اور اس کا ثبوت جو ہے یہ ملتا ہے کہ وہ جب 1905 میں باہر جائے تھے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر، تو وہاں پر انہوں نے جو نظم کہی ہے اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اس وقت جو نظم لکھی انہوں نے وہ 32 اشعار پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد جب وہ باہر رہ کے واپس لوٹے تو انہوں نے وہ مشہور اسرار خودی کی نظم لکھی جو در شرح اسرار اسماء حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ناموں کے بھیدوں کی وضاحت، اسرار اور رموز کی ہدایت کے بارے میں اقبال نے جو نظم کہی ہے وہ 53 اشعار پر مشتمل ہے۔ تو یہ غیر معمولی، اب اگر ہم اس کو کسی ایک گھنٹے کے اندر اس پوری نظم کو پڑھا نہیں جا سکتا، لیکن میں آپ لوگوں سے خواہش ضرور کروں گا کہ اس کے اسرار کو سمجھنے کے لیے اگر ہم کو فارسی نہیں آتی ہے تو لیکن شرح آج کل میسر ہے اس کو ضرور پڑھیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، مسلم اول شیر مردہ علی، عشق را سرمائے ایماں علی، از ولائے دومانش زندائیں در جہاں مثل گوھر ثابت تائیں، نرگسم بارد تائیں نظارائیں در خیابانش
چو او آوارائے زمزم زمے ار جوشست خاک من ازدست میں اگر ریزو خاک من ازدست خاکم واز مہر او آئی نئے می توا دیدن نوا درسی نئے از رخے او فال پیغمبر گرفت ملت حق از شکوہش پر گرشت قوت دین مبین فرمودائش کائنات آئین پذیر از گدائش. اس کا اب یہ ظاہر ہے بہت کم لوگ فارسی کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کا میں ترجمہ تھوڑا سا آپ کے سامنے اردو میں نظر بتاتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دلیروں کے سردار ہیں، جو دلیروں بہادروں کے سردار ہیں، اسلام لانے والوں میں سر فہرست ہے. جب آپ کی عمر صرف 8 سال کی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی بنی ہاشم کے اپنے خاندان والوں کو ڈنر آفر اسپیچ، ڈنر پہ جمع گیٹ ٹوگیدر بولتے نا، ابھی پرسوں کا گیٹ ٹوگیدر تھا، آپ تھے اس میں، آپ چلے گئے، تو گیٹ ٹوگیدر بنی ہاشم کا، تو اس میں حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، عرب و عجم جو ہے تمہارے زیر نگی ہوں گے. تو سب لوگوں نے کہا کہ اسی لیے بلائے تھے، وقت خراب کیا آپ نے اور یہ ہے، لیکن صرف 8 سالہ علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ صرف 8 سال کی عمر کے، جن کے پنڈلیاں ابھی بالکل نرم و نازک تھیں، انہوں نے کہا کوئی ساتھ دے نہ دے میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عشق کے لیے ایمان کی بہت بڑی پونجی ہے، یہ سراپا ایمان ہے. عشق حق میں حضرت علی اپنی مثال آپ تھے، اس لیے انہیں ایمان کا سرمایہ کہا ہے. میں یعنی علامہ اقبال ان کے خاندان کی محبت اور الفت کے سبب زندہ ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ میری زندگی ہے ان کے سبب، اس خاندان کی سبب وجہ سے. دنیا میں موتی کی مانند چمکتا ہوں میں، کس لیے؟ ان سے میری محبت ہے، اس خاندان سے، اس بانوادہ علی سے مجھے محبت ہے، اس لیے میں موتی کی طرح دنیا میں چمکتا ہوں. علامہ نے ان سے اپنی بے حد عقیدت کا اظہار کیا ہے. کون؟ اقبال نے، حضرت علی. اب آپ اندازہ لگائیے، اقبال حق کی تلاش میں جب تھے تو وہ جو ہے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آپ سے محبت تھی. اس کے بعد اگر ہے تو کس سے ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے. میں نرگس ہوں، یعنی میں نرگس کی صورت نظارہ میں کھویا ہوا ہوں، میں ان کی کیاری باغ میں خوشبو کی طرح پھیلا ہوا ہوں. کون کہہ رہی ہے؟ اقبال کہہ رہے ہیں. نرگس کی شکل ایسی آنکھ کی مانند ہوتی ہے جیسے وہ کسی چیز کی طرف دیکھنے میں مہو ہو. اس حوالے سے علامہ نے ان کی ذات میں اپنی محویت کی عکاسی کی ہے، اور یہ کہ جس طرح خوشبو اپنے مخصوص حلقے سے وابستہ اور منتشر رہتی ہے، اسی طرح علامہ بھی اس مبارک خاندان سے وابستہ ہیں. اگر میری خاک سے زمزم کا چشمہ پھوٹتا ہے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے محبت کے سبب ہے. اور اگر میری شراب، کون سی شراب؟ شراب حق، حقانیت کی شراب، ایسا نہیں کہ مجازی عشق کی نہیں، حقیقی عشق حقیقی کی شراب ٹپکتی ہے تو یہ بھی اسی باعث ہے. یعنی جو اشعار علامہ اقبال کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، اسی محبت کی وجہ سے وہ ادا ہو رہے ہیں کہ یہ علامہ نے چشمہ زمزم کی تلبیہ کے حوالے سے گویا یہ کہنا چاہا ہے کہ انہوں نے جو اپنی شاعری میں پیغام دے کر سوئی ہوئی مردہ قوم میں ایک نئی روح پھونکی ہے، تو یہ سب اسی محبت و عقیدت کا نتیجہ ہے. شراب سے مراد شراب معرفت ہے. معرفت یعنی پہچاننا، جاننا. تو یہ
علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو میں نے اشعار کہے ہیں یہ سب آپ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے اللہ نے کہلوائے ہیں. جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سارے واقعات آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، مگر اقبال کی حیثیت ایک شاعر اور مفکر کی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ ایک عاشق رسول، عاشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ عاشق علی کی وجہ سے آپ کا یہ غیر معمولی، اس کو ایک جگہ اقبال خطے میں کرتے ہیں. بہت سادہ الفاظ میں ہے لیکن بڑی معنویت ہے. اگر ہم آج کی محفل میں اس معنی کو سمجھ کے اٹھے تو بہت بڑا اچیومنٹ ہے ہمارا. کوشش کریں. جمال عشق و مستی نئے نوازی، جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، ظرف زوال عشق و مستی حرف راضی. اب یہ ہے تو بہت سادہ لیکن اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ یہاں دیکھیے پہلے مصرے میں جمال آیا، دوسرے میں جلال آیا، دونوں خوبیاں ہیں، اور تیسرے میں جلال و جمال سے بھی آگے کمال کی بات ہے جی. اور چوتھے مصرے میں کیا ہے؟ زوال ہے، پستی ہے، وہ کیا ہے؟ حرف راضی ہے. حرف راضی سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ہم ذرا الٹا جائیں گے سمجھنے کے لیے. زوال کب ہوتا ہے؟ راضی کو ایک انہوں نے علامت کے طور پہ پیش کیا ہے. اقبال نے نئے نوازی ایک علامت ہے، اور اسی طرح راضی بھی ایک علامت ہے. راضی ان کے فلسفے، ان کے علم جی، اور علم بھی ایسا نہیں بہت گہرا علم راضی کا. تو اس راضی کا ذکر کرتے ہوئے یہاں آپ سب فلسفے والوں کو لے سکتے ہیں، جس میں آپ جتنے مشرق کے مغرب کے جو ہے، افلاطون ہے، ابن سینا ہے، فارابی ہے، نیتشے ہے، برگساں ہے، شوپنہار ہے، ڈیکارٹ ہے، ہیوم ہے، ایگل ہے، کارل مارکس ہے، سب اس گروہ میں شامل ہیں. کون سے گروہ میں؟ ایک راضی کی علامت سے اس سب کا ذکر اس کے اندر آ گیا. ابھی اس میں بہت سارے نام تو میں مختصر سے لیا ہوں، سینکڑوں نام ہے، ہزاروں نام، مگر راضی ان کی جو ہے علامت کے طور پہ یہاں مصرے میں استعمال کیا گیا. زوال عشق و مستی، اگر عشق اور مستی میں زوال ہے تو کیا ہے؟ دیکھ لو ان فلاسفروں کو دیکھ لو، ان حکیموں کو دیکھ لو، سو کالڈ حکیموں کو دیکھ لو جی، یہ زوال کی علامت ہے. اصل میں کیا ہے؟ وہ جمال عشق و مستی نئے نوازی. نئے نوازی یعنی بانسری بجانا. آپ کسی بھی فنون لطیفہ میں، کسی بھی فنون لطیفہ میں اگر اعلیٰ معیار تک جب پہنچتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو جو ادا کرتے ہیں اس کی ستائش کرتے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے شاید کیا کرتا؟ نئے نوازی کرنا، یعنی ان کی تعریف کرنا، ان کی توصیف کرنا، ان کے اچیومنٹ کی داد دینا. یہ سب جو ہے کس وجہ یہ ہے؟ نئے نوازی کی بات. اب جلال عشق و مستی بے نیازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، بے نیاز ہے، صرف اللہ کا بندہ ہے. اللہ کا ہمارے وکفا باللہ وکیلا وکفا باللہ شہیدا، ہماری گواہی کے لیے ہمارے لیے اللہ کافی ہے. یہ ہے بے نیازی کی کیفیت. تو اس کو آپ تشریح میں اور سمجھنے کے لیے اقبال کی فکر کی رسائی جہاں فلسفوں کی گہرائی تک ہے، وہاں وہ عشق و مستی کی بلندیوں کو بھی چھوتی نظر آتی ہے. تیسرے مصرے میں جو ضرب استعمال کیا ہے زوئے رے بے، اگر یہاں زواد رے بے بھی استعمال کرتے تو اکبر جانی شاید
کیونکہ ضرب حیدری حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ضرب کیسی ضرب ہوگی جو فاتح خیبر ہے، جو اتبا و اتبا کو غزوہ بدر میں ختم کرتی ہے جو ذات، ایسے حیدر اس کی جگہ اگر زوئے ریبے کی جگہ زواد ریبے بھی استعمال کرتے تو شاید اکبر تھا، کون اقبال، لیکن یہاں پر اس ضرب کے بجائے زوئے سے لکھنے میں اور کئی معنی ہیں۔ وہ ضرب سے مراد صرف مار پڑتی تھی، یہاں ضرب سے مراد بہت ساری چیزیں اور بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ضرب بولے تو ارے آدمی کا یہ ضرب ہے، تو اس میں بہت گہری معنویت ہے۔ تیسرے مصرے میں ضرب کے بجائے ضرب کا لفظ کو حیدر سے زیادہ مناسبت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرب بھی عشق و مستی ہی کا نتیجہ ہے۔ لیکن اگر لفظ ضرب کی معنویت پر گہری نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کو گنجینہ معنی کا تلسم قرار دیں گے۔ اس میں تو ایک جہان معنی آباد ہے، اس ضرب میں وہ سچائی ہے، وہ سمائی ہے کہ حضرت علی کی پہلودار شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، پہلودار شخصیت کی، ورنہ ایک پہلو آتا تھا، ورنہ صرف ایک پہلو کا اظہار ہوتا تھا، اس کے بجائے اس ضرب کے استعمال سے ہمہ پہلو شخصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ضرب تو اس کا صرف ایک ہی پہلو ہے، اس خطے میں صرف دو متضاد کیفیات کا بیان ہے، وہ ہے کمال عشق و مستی اور دوسرا ہے زوال عشق و مستی۔ پہلے دو مصروں میں جلال و جمال کی کیفیات کا ذکر ہے، وہ تو کمال ہی کی شانیں ہیں، کمائی کا لفظ ان دونوں کیفیات پر حاوی ہے۔ نئے نوازی ایک علامت ہے جو تمام فنون لطیفہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو فکر انسانی کے ارتقاء میں مدارج عالیہ تک پہنچنے پر اظہار اسالیب پر متضمن ہے۔ اس طرح لفظ بے نیازی کا مفہوم فخر و استغنا کے ان مراحل کی نشاندہی ہے جن کے بغیر تکمیل فن نہیں ہو سکتی۔ راضی بھی ایک علامت ہے، اس سے مراد سارا طبقہ و فلاسفیان ہے، تو جس کی تشریح آپ کے سامنے ابھی ہو چکی ہے۔ تو اس طرح سے اس خطے کے اندر شاعر نے کئی معنی اس میں سمو لیے ہیں جس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو معرفت کی جو باتیں ہیں ان کے مقام کے تعلق سے ہم جو ہے تاریخ اسلام کی کتابوں میں بہت پڑھتے ہیں کہ آپ جو ہے قرآن مجید کو جمع کر کے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ سب سے پہلا اسلام لانے والے ہیں، آپ ابتدائی عمر سے ہی کسی بتوں کی پرستش آپ نے نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کی تو آپ کو مکے میں چھوڑ گئے کہ تمام امانتیں لوگوں کو پہنچا دیں۔ یہ ایک بہت بڑی صفت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہجرت کا حکم ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے سفر کرنے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، آپ لے کے چلے جاتے ہیں، آج کا دور ہوتا تو ارے دشمنوں کی یہ امانت، لیکن آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سو جانے کے لیے کہا اور جو ہے وہ امانتیں ان کے حوالے کی، اور وہ امانتیں دوسرے تیسرے دن لوگوں کو پہنچا کر آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ اسی لیے علامہ اقبال کی شاعری میں جہاں جہاں دیکھیں گے آپ دو انبیاء کے نسبتیں جو حضرت علی کے سے موازنہ کرتے ہیں اقبال۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار تھا، جو بے خوفی اور آگ میں پھینکے جانے پر بالکل بے نیازی، عشق و مستی بے نیازی، جمال عشق و مستی بے نیازی کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ بے خوفی، موت کا ڈر نہیں، جی اللہ کی محبت میں
عشق میں، محبت میں. تو یہی وہ کیفیت اقبال کس میں دیکھتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں دیکھتے ہیں. اور ایسی ہی کیفیت حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ضرب کلیمی کے بارے میں کتنی جگہ اقبال کا اشارہ ہے؟ ضرب کلیمی جی. تو اس ضرب کلیمی کا ذکر بھی علامہ اقبال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی کی مشابہت کراتے ہیں. دونوں صفات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور دوسرے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کو سب سے دو شخصیتیں ناپسند ہیں دنیا میں. ایک جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے کونچلیں کاٹ دی، اس کو قتل کر دیا. اور دوسرا کون؟ عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا. یہ دو اللہ کے بھی سب سے شقی القلب لوگ ہیں یہ پورے تاریخ انسانی میں. اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک رہے سوائے غزوہ تبوک کے. غزوہ تبوک میں آپ نے فرمایا، حضرت علی نے کہا آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت علی نے کہا میں اپنا قائم مقام بنا کر جا رہا ہوں. اپنا قائم مقام بنا کر جا رہا ہوں جی. تو سوائے ایک غزوہ تبوک کے. اور دوسری خوبی یا آپ کے جو بہت سارے واقعات ہیں اس کے اندر یہ بھی ہے، جنگ احد میں آپ کے جسم اکبر پر 16 زخم آئے. 16 زخم آپ کے اثر مبارک پر دشمنوں نے مختلف طریقوں سے آپ پر حملہ کیا. اسی طرح خیبر کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ کل صبح میں ایک شخص نامزد کیا جائے گا اور وہ فاتح خیبر ہوگا. لوگوں کو اشتیاق تھا کہ کل صبح میں کون کس کا جو ہے ذکر ہونے والا ہے. تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دے کر آگے بھیجا. تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فاتح خیبر ہو گئے. چنانچہ کئی 100 آدمی مل کر بھی اس دروازے کے، اس قلعے کے دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن آپ نے تنہا ایک پشت پر اپنی لے لیا. آپ نے تنہا اس کو اپنی پشت پر لے لیا. غیر معمولی قوت اور طاقت کا مظاہرہ. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی طاقت و قوت کے بغیر دنیا میں ناکامی کراتے تھے. آج کی دنیا میں امریکہ ہو، روس ہو، چائنا ہو، اور بھی دیگر نام لینا چاہتا ہو بھی ممالک ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کے بارے میں دہشت گرد ہے، دہشت گرد ہے. آج تک 1400 سال سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جہاد کیا ہے، جہاد کی حقیقت کیا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہمارے دشمن. اب ہمارے میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں، ارے زمانہ ان کا ہے بھائی، سمندر میں رہ کے مگرمچھ سے دشمنی نہیں کرنا، بجا کے چل زمانہ مصلحت کا ہے. لیکن یہ سورہ قرآن مجید میں 3 جگہ، سورہ فتح میں، سورہ صف میں اور احزاب میں 3 جگہ یہ بار بار یہ آیت آئی. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ وہ ہے، وہ الذی ارسل رسولہ. آج الیکٹرانک ہے، بٹن دبا کے جو ہے ساؤتھ کوریا ڈرا وائٹ ہاؤس والے پریشانی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خیبر آپ نے فتح فرمایا، اور آپ کو ایک مرتبہ آ کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سو گئے. ابھی سوتے دیکھا
جمعہ میں ظہر کے بعد اکثر لوگ آتے ہیں تھک کے جو ہے سستا لیتے ہیں. اب اس زمانے میں ہو سکتا ہے وہ لیتے ہوں گے کھانے پانا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے آ کے سو گئے. نیند لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. دیکھا کہ حضرت علی جو ہے آرام کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ان کے چہرے مبارک پر اور جو ہے جس میں ادھر پر مٹی ہے, مٹی لگی ہوئی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صاف کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو تراب اٹھو, ابو تراب اٹھو, ابو تراب. تو یہ بنیاد, اس کو بنیاد کہتے ہیں. جیسا عرب میں بھی آج کل ہوتا ہے, جیسے آپ کو بولیں گے ابو جاوید, جاوید کے بابا بول کے پکارتے ہیں تاکہ بیٹے سے کنیت جو ہے. تو ابو تراب محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب آپ کو عطا فرمایا. بولتے جاتے تھے اور جسم سے مٹی کو چٹتے جاتے تھے. اور بعد میں جو کوئی آپ کو ابو تراب کے نام سے پکارتا آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, مسرت کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح آپ کی کنیت ابو حسن بھی تھی, ابو حسن بھی تھی, ابو تراب بھی تھی, اور بھی بہت سارے نام آپ کے کہتے ہیں. جیسا آپ کے انا مدینۃ العلم ولی بابھا, مدینۃ العلم آپ کو قرار دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں کلام اقبال میں آپ کو ملی. کلام اقبال میں آپ کو تفصیلی یہ سب چیزیں ملیں گی. چار ایسے آدمی ہیں جن سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو محبت رکھنی چاہیے. چار کون کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, اور تیسرا نام حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ. مجھے دیکھنا پڑے گا کہ حضرت مقداد کے کیا کارنامے ہیں, خصوصیت ہے جو اس میں آئی ڈونٹ نو ایٹ دا مومنٹ. میں اس کے بارے میں تلاش کروں گا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ چار شخصیتیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ان سے محبت کرو. یہ چاروں شخصیتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی. ایک مرتبہ آپ فرما رہے تھے, آپ فرما رہے تھے, ایک شخص نے جھٹلایا, وہیں آپ نے بدوا دی تو اس کی بینائی جاتی رہی. اور فقہی مسائل کے بارے میں بھی آج کل ہم طلاق ثلاثہ کے بارے میں بہت ساری گفتگو کرتے ہیں, ہر جگہ جو ہے ہوتے ہیں. لیکن حضرت علی کی جو بحثیت فقیہ, آپ بھی شرعی مسائل کے بارے میں پہنچ جاتے ہیں, دور لا والے ہیں, لائرس ہیں, اور جو ہے قانون پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, تو استعمال کرتے ہیں. تو حضرت علی مسئلے کو استعمال جو ہے کرتے تھے. ایک مثال کے طور پہ دو آدمی کھانا کھا رہے تھے, ٹفن لا کے یہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے سو بھی دیکھا. تو جو ہے ایک شخص 3 روٹیاں لایا تھا, ایک شخص 5 روٹیاں لایا. اب اس کے ساتھ تیسرا آدمی کوئی آیا, میرے جیسا کچھ بھی نہیں لے کر آیا, ارے آؤ یار تم بھی ساتھ بیٹھ کے کھا لے ہو, بلکہ ہمارے کو بٹھا لیں. تو اب جو ہے کھانے کے بعد میں بولا نہیں کچھ اس کی پیسے لینا, آپ کھایا, میں مفت کھا کے نہیں جانا چاہتا, میں پیسے لینا. تو اب وہ 3 لایا, سو بولا میں آدھے حصہ ہونا, میرے آدھی رقم پوری جو بھی دے رہا, آدھے مجھے ہونا, آدھے تم لینا. 8 درم دیا, 8 درم دیے تو 5 میں لیا 3 ہو رہے. تو 8 میں سے 3 اور 5 روٹیاں تھیں, 8. تو آپ نے کیا فیصلہ کیا, جھگڑا ہوا دونوں میں, تو آپ کے پاس رجوع ہوئے. تو آپ نے کیا, اس کو تقسیم تو نہیں کر سکتے, 3 میں 8 روٹیوں کو تقسیم نہیں کر سکتے ایگزیکٹلی. تو آپ نے کیا کیا, ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے. 3 ٹکڑے میں سے کتنے ہو گئے, 24 ٹکڑے ہو گئے. 24 ٹکڑے 3 آدمی کھائے تو 8 کے حساب سے آ گیا. اگرچہ کہ کوئی کم کھایا ہوگا, ایک نیوالا کوئی زیادہ کھایا ہوگا,
لیکن تقسیم کے اعتبار سے ہر ایک کے حصے میں 8 آئے. 8 آنے سے پہلے حضرت علی بولے ارے کم بخت لے لے، جو بھی دے رہا تیرے کو یہ بھی نہیں ملنے والے ہیں. اگر تو کس کو، وہ 3 والے کو بولے، پر 3 والا اڑا رہا نہیں میرے کو پورا ملنا چاہیے. اچھا تیرے کو حساب کرے تو تیرے کو نہیں ملتے بولے حضرت علی. تو وہ کیسے؟ تو آپ بتائیں کہ 24 ٹکڑے ہوئے، تینوں 8 کھائے. جو 3 لایا تھا اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 9 ٹکڑے. 9 ٹکڑے میں تو 8 تو خود ہی کھایا. اب ایک کے تیرے کو پیسے ملنا چاہیے. اتنا ماشاءاللہ دانش مندی کا مظاہرہ اور اتنی آپ کی گہرائی سوچ اس میں. ایسے بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ایک میں نے منتخب کی تھی آپ کو سنانے کے لیے. آپ سورہ دہر میں ایک آیت پڑھتے ہیں، حافظ صاحب موجود ہیں، کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. سورہ دہر کی آیت ہے. اب اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. بیان کرنے کے لیے وہ حوصلہ چاہیے، سننے والوں کو میں بھی وہ حوصلہ چاہیے کہ کس طرح سے یہ اللہ میاں کی آیت حضرت علی کے خاندان کے لیے ہوئی. حضرت حسنین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بھی بیمار ہو گئے تھے. آج کل بھی شہر میں بہت پھیلا ہوا ہے بیماری کا. تو منت مانگی کہ ان لوگوں کو صحت ہو گئی تو ہم روزے رکھیں گے. کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی نوکرانی. اب اس زمانے میں لونڈی بولے تو پرانی بات ہوتا ہے، لیکن آج کل نہیں بولنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. نوکرانی جس کا نام فضہ تھا. یہ تینوں جو ہے نیت کر لیے کہ ہم 3 روزے رہیں گے ان دونوں بچوں کی صحت یابی پر، حسنین کی صحت یابی پر ہم روزہ رکھیں. تو چنانچہ روزہ رکھے. روزہ رکھنے کے بعد محنت کر کے 3 ساع گیہوں، اس زمانے میں ساع جیسا ہمارے پاس کلو گرام ہے، اس زمانے میں سیر تھا، اس زمانے میں کچھ ساع تھا. تو ساع جو ہے خرید کے محنت کر کے، بلکہ بعض روایت میں آتا کہ قرض لے کر لائے تھے. پہلے دن روزہ رہے، شام کا وقت آیا، افطار کی تیاری ہم کیسے کیسے کرتے ہیں، کئی نعمتیں کھاتے ہیں پھر بھی ہرس پڑتی نہیں. تو چنانچہ افطار کرنے کو بیٹھے، ایک مسکین آ گیا، آواز دی کہ اماں میں بھوکا ہوں، کچھ تو بھی دو کھانے کو. تو اس کی لاغر حالت دیکھی، جتنا بھی بنا تھا وہ پورا اس کو 1 ساع کا جو افطار کے لیے تیار کیا ہوا تھا وہ اس کے حوالے کر دیا، اور پانی پی کے یہ خاندان سو گئے. دوسرے دن بغیر سحر کے پھر روزہ رکھے. 3 روزوں کی منت مانگے تھے. تو دوسرے دن بھی افطار کا وقت ہوا، 2 دن سے بھوکے ہیں. ایک حاضر ہوا یتیم بچہ، اور یتیم نے کہا کہ میں بھوکا ہوں تو ایک کھلا دو. تو وہ بھی اس دن جو ہے جو اتنا بھگا تھا، افطار کرنے کے بجائے خانوادہ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خانوادہ وہ بھی دے دیتا ہے. تیسرے دن روزے کی منت ہے، نفی روزے ہیں، فرض بھی نہیں ہے. نیت بعد میں رہ سکتے تھے، پر تیسرے دن بھی روزہ رہا. اور تیسرے دن ایک قیدی آیا، یتیموں و مسکینوں و یتیموں و اسیرا.
اور قیدی آیا اور اس قیدی کا بھی بھوکا تھا، اس نے طلب کیا، اس کو بھی حوالے کر دیا گیا۔ چوتھے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سے ملاقات کے لیے حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو لے کر گئے۔ وہاں حالت جو دیکھی کہ بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، اور اللہ میاں کی طرف سے یہ آیت نازل ہو چکی، اپنی بیٹی کو بھی دیکھنے کے لیے گھر کو جاتے ہیں، ایک کونے میں نڈھال ہو کر وہ لیٹی بھی ہیں، اور یہ کیفیت ہے کہ کیا اس آیت کا ترجمہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت، اللہ کی محبت میں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، میں بہت خیرات کر رہا ہوں، میں بہت کر رہا ہوں، اس کے لیے نہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ اس کی محبت میں، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، اسیرہ یعنی قیدی کو، 3 دن کے 3 دن کیفیت ہوگی، اور یہ کھلاتے ہوئے انما نطعمکم، بلا شبہ ہم انہیں کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ آپ بھلا بتائیے ہمارے اس کا اثر عشیر بھی ہمارے زندگی میں کہیں ہم کو ملتا ہے؟ ملنا تو دور کی بات ہے، دعوتوں میں ایسا رہتا ہے، اب اس میں بعض مجبوریاں بھی ہیں، صحیح ہے، لیکن ہمارے جو ہے جتنا ہو رہا۔ اور ایک طرف دوسری مثال یہ ہے اس خاندان کی، لا نرید منکم، تم سے ہم کوئی امید نہیں کرتے، جزاء ولا شکورا، کسی بدلے کی اور نہ شکر گزاری، کسی چیز کی ہم جو ہے آپ سے توقع نہیں کرتے، ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خاطر، لوجہ اللہ کرتے ہیں۔ کاش اس کا اثر عشیر آج امت محمدیہ میں آ جائے، یہ اللہ تو علامہ اقبال نے ان واقعات کو بہت ہی اچھے انداز سے، خاص طور سے یہ فارسی اشعار کے اندر آپ نے اس کو پیش کیا۔ اب آپ دیکھیے خود اقبال کا جواب تھا کہ ان کو سر کا خطاب عطا ہوا، سر کا خطاب عطا ہونے پر انہوں نے کہا کہ میں سر کا خطاب ایکسپٹ نہیں کروں گا جب تک کہ میرے استاد میر حسن کو اعزاز نہیں دیا جاتا۔ یہ کردار، کیریکٹر، اپنے استاد کا جو احترام کرنا ہے، اپنے ماں باپ کا جو احترام کرنا ہے، تو چنانچہ ان کے انکار کرنے پر انگریزوں نے ان کو بھی اعزاز سے نوازا، میر حسن کو، ان کے استاد کو۔ پھر اقبال نے سر کا خطاب ایکسپٹ کیا، قبول کیا۔ اسی طرح ان کے بیٹے نے خط لکھا، ابا جان آپ لندن میں ہیں، ہمارے لیے وہ گراما فون لے کر آئیے۔ جی جاوید نے تو وہاں سے بچے کی تربیت کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ مینا و جام پیدا کر، وہ آخری مصرع میں تو بس وہی کہنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے نا، تو آخری جو مصرع ہے غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اس سے پہلے ایک مصرع ہے نا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو یہ جو ہے اقبال نے لوگوں کو جو ہے اس طرح اپنے بچوں کی تربیت دی۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا سر اکبر حیدری مرحوم جو یہاں کے وزیر تھے، انہوں نے جو ہے 1000 روپے کے اس زمانے میں ان کو بھیجا حضرت اقبال کی، کہ کسی نے کہا
اقبال ضرورت مند ہے پیسے بھیج دیں، تو توشہ خانے سے وہ 1000 روپے جو ہے ان کو بھیج دی۔ توشہ خانے سے پیسے آنے کے بعد اقبال نے کیا کیا، اس کو جو ہے قبول کرنے کے بجائے یہ تمہاری خدائی کی زکوٰۃ یہ الفاظ ہیں نہیں چاہیے، وہ لوٹا دیں۔ یعنی اخارہ سے 1000 روپے کا، اب ہم جیسے لوگ ہیں تو ارے بادشاہ کے پاس آیا بھی ماں کیا تھا، بے نیازی۔ یہی زندگی کے اندر تاکہ ان اشعار کی روشنی میں ہم، میری نظر میں یہی ہے جمال زیبائی کہ سر بسجدہ ہیں قوت کے سامنے افلاک، میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، میرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی، تیرے نصیب فلاطون کی تیزی ادراک، خدا نے اس کو دیا ہے شکوہ سلطانی کہ جس کے فخر میں ہے حیدری و کراری۔ تو حیدری و کراری پائے بپائے ایسی آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی تھی، ایسے فاقے ہونے کے باوجود ایسی زندگی کے اندر کہ دنیا کے لیے ایک ضرب المثل ہے۔ اصل چیز یہ ہم سمجھتے ہیں مادی چیزیں کر کے جو ہے ہم کو بیماری سے نجات ہوگی یا وہ ہوگی، یہ سب تمام چیزیں روحانیت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ روحانیت کے لیے ظاہر ہے ہم کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہونا چاہیے، اور ان کے خانوادے سے، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہما، ان کے والد محترم اور والدہ محترمہ، سارے خانوادے سے جو ہے ہم کو محبت کرنی چاہیے۔ اب جہاں تک اس زمانے کے واقعات ہیں اور دیگر بھی انشاءاللہ آئندہ اس مہینے کے اندر اور بھی جلسے ہوتے ہیں، یاد حسین کے جلسے ہوتے ہیں، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس عنوان سے بھی جلسے ہوتے ہیں۔ تو ہماری تاریخ کے جو اسباق ہیں اس کو ہم ریوائز کرتے رہتے ہیں، اس سے ہمارے ایمان کو قوت ملتی ہے، اس سے ہمارے دلوں کے اندر عشق اور محبت بزرگوں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی محافل کا منشا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتنا اہم عنوان ہے اس منظر محرم کا پہلا ہفتہ، اور پھر ان کی نصیحت کیا ایسے محافل میں شرکت فرمائے۔ میرے ذہن میں ایک بات آیا، نام کی برکت، ایک بات آئی کہ نام کی برکت ملاحظہ فرمائیے کہ جو لوگ اپنے نام میں حضرت علی کا نام شامل کرے ہیں وہ کیسے گزرے۔ محمد علی شوکت علی ہندوستان کے رہنما سیاست کا تھی، پھر آپ ان کا نام اس میں محمد علی نکلے جو دنیا کا سب سے بڑا مقصد، پھر محمد علی جناح، پھر خود ہمارے شہر کے، ہماری ریاست کے بادشاہ عثمان اللہ، اور پھر ان کے والد محبوب علی، اور کیا کیا ہندوستان کا سب سے بڑا پرندوں اور جانوروں کے بارے میں علم رکھنے والا خصوصاً پرندوں، اور بڑے بڑے انعامات پایا، شاید بتائے سلیم یا جاتے ہیں تو اس سے پہلے تو راستے میں ایک آپ کو ایک ایسا علاقہ ملتا ہے جہاں پر سلیم علی کا بورڈ رکھا ہوا ہے، پرندوں کے بارے میں جواب نہیں کہ کس طریقے سے۔ اب یہ نام تو آپ سنتے ہی آئے ہیں، عادل علی کرکٹر، قاسم علی چیمپئن ہمارے، اور پھر مشتاق علی کرکٹر سے تھا، اسی طرح سے کرکٹر مشتاق علی، اور پھر علی محمد خسرو حیدرآباد کے جو علی گڑھ کے وائس چانسلر بھی ہوئے، اور پھر جرمنی کے انڈین ایمبیسڈر۔ بہرحال بات میں یہ جو میں نام دیا ہوں آپ کو بہتر میں جو نام آئے نہیں کیا تو ایسا محسوس ہوا کہ نام کی برکت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے روشنی کامیاب بڑے بڑے
خواہش ہے کہ آپ جیسے بھی عرض کر چکا کہ ہمارے جدید جو آئے اعلان کے لیے سفر ضبط کے ہیں اور اس میں جمعہ کا نماز ہے کبھی مسعود کا پروفیسر سید راشد نظیم نبی صاحب ہے پریزیڈنٹ کے اوارڈ ہے اور پھر حافظ اعجاز میں حسین بھی نہیں یہ میں جناب ایاز حسین باریات کے بہت بڑے اسکالر ہیں ضرور آئے تشریف لائیے تاریخ اسلام کے محفل ہفتے اور پھر اعمال رحمت اور اعمال لعنت یہ حافظ محمد اسحاق امام کا احساس امام خاطی سمیہ باقی ہے بڑی صلاحیت کے عالم جو ان کا خطاب بھی ہے اور پھر آپ کی جانے پہچانے والی کی ماہر بیان مشرق سے سنائے گئے نفی عباس ناصر منصور گائے چار سے اگلے تک میں سمجھتا ہوں دعا کریں کوئی رحمت میں خاص کی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا علم نام پہ خطب خواہش نفس خانی کی دولتوں سے بارآماد کرنا ہمارے بچوں کو علم نام پہ حاصل کرنے کا شوق عطا کرنا اپنی تاریخ سے اپنے بزرگوں کے واقعات سے اے اللہ واقفیت حاصل کرنے اور اپنے کردار میں وہ برتوں پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ان محفلوں کو کامیاب فرمائے اے اللہ شرکا کا کردار بڑھے اور نوجوان زیادہ سے زیادہ آئے اے اللہ جو اس محفلوں کے بانی ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان محفلوں میں جو آتے تھے اور اب ہمارے درمیان نہیں رہے اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اے اللہ مسلم الدین ساتھی صاحب اور ان کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جو ہماری محفلوں کو اپنے معلومات سے استفادہ کا موقع عطا فرماتے تھے اے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں جو بھی انسان نہ صرف مسلمان جو بھی انسان مظلوم ہے جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے اے اللہ ان کو ظالموں